بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی آج کا دن جو ہے بہت ہی اہم ہے، اگرچہ اتوار ہے اور چھٹی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اگرچہ بہت ہی راستے میں رکاوٹیں ہیں اور بہت زیادہ انصاف کے راستے میں ہرڈلز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے تئیں لاہور ہائی کورٹ اور باقی ہائی کورٹس بھی اپنے کام کر رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج چھٹی کے دن بھی ورکنگ ڈے کر لیا ہے، چھٹی کینسل کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ بھٹی صاحب نے بہت ہی ایک سخت قسم کا آرڈر اور سرکولر جاری کیا ہے کہ عدالت کھلی رہے گی۔ اب 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ بیٹھا ہے، اس کے اندر جو جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی بڑے بیلنس جسٹس صاحبان ہیں، اپرائٹ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیسا ڈیلیور کرتے ہیں۔ جس طرح سے کاروز نے پی ٹی آئی کے تمام ہی تقریباً 90% کے قریب یا ریشو بتائی جاتی ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، پھر اس کے بعد اپیلیں ہوئیں ٹریبیونل کے اندر، وہ بھی ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان پر مشتمل ٹریبیونلز تھے، وہاں سے کچھ کے منظور ہو گئے، آروز کے جو انہوں نے ریجیکشن آرڈر تھے وہ معطل کر دیے، لیکن کچھ کے جو ریجیکشن آرڈر تھے وہ ٹریبیونل نے بھی برقرار رکھے ہیں۔ اور ایلیگیشنز تھی، جیسے میں 1-2 کی آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس طرح شوکت بسرا صاحب کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، میں نے بھی اپنے چینل پر اس کو لگایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کورٹ کے اندر جو بہاول پر ٹریبیونل میں بیٹھے جسٹس صاحب تھے، انہوں نے کورٹ کے اندر کہہ دیا کہ آپ کی یہ جو اپیل ہے یہ میں نے منظور کر لی ہے، آروز کے آرڈر کو کینسل کر دیا ہے، اور آپ جا کر الیکشن لڑیں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ لیکن جب ریٹن آرڈر اگلے دن لینے گئے تو ریٹن آرڈر میں وہ انہوں نے اپیل کو مسترد کر دیا ہوا تھا، اور بہت ہی ایک مضحکہ خیز جو ریجیکشن تھی آروز کی اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ تو اب اس دوسری طرف اگر بات کریں تو وہ صنم جاوید کی ہے، کیونکہ صنم جاوید جو ہیں وہ حلقہ NA 119 لاہور سے مریم کے خلاف، مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس نہتی اور ایک عام خاتون سے پورا سسٹم اتنا خوف زدہ ہے کہ اس کو پہلے تو سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا، اور پھر اب اس کے کو الیکشن سے آؤٹ رکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ لوگ ایک صنم جاوید جیسی عام خاتون سے خوف زدہ ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو ہے نا وہ بس کر دینی چاہیے تھی، اب اس قوم کے اوپر ان کو رحم کر دینا چاہیے تھا۔ 50 سال انہوں نے بہت تباہی مچا لی ہے، تو ان کے اوپر اب ایلیگیشنز کیا ہیں جی؟ ایک نیا قانون انہوں نے بنا دیا اس پورے سسٹم نے کہ جی 7 دن کے اندر اس کا ٹائم دیا کہ ایک آپ نیا اکاؤنٹ کھولیں گے، اور نیا اکاؤنٹ فار ایکسپینس الیکشن اس کے لیے کوئی 50 لاکھ کے قریب ہے میرا خیال ہے، MNA کے لیے کتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں، بہرحال اتنی کی اماؤنٹ ہے نیئر اباؤٹ 25 یا 35 اس کے لیے MPA کے لیے۔ تو بہرحال کہ جی وہ فریش اکاؤنٹ ہوگا۔ اب دیکھیں لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ فریش اکاؤنٹ دیں، حالانکہ پہلے والا بھی اکاؤنٹ ہے، یا اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ اس کے والد صاحب نے اس کے نام سے اپنے ساتھ کھول لیا، تو یہ کوئی ایسی بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ مینیجڈ ہے، تو اس لیے ٹریبیونل نے بھی ان کی جو ریجیکشن ہے اس کو آروز کی ریجیکشن صنم جاوید کے حوالے سے وہ اس کو برقرار رکھا ہے، اور یہ ایک بہت ہی غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے اور جو بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تیسری طرف دیکھا جائے تو جو فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی بڑی اہم کہ ان کی جو مسز ہیں انہوں نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اچھا، تو ان کے اوپر بھی بڑے بھونڈے قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور جن کی کوئی جو ہے وہ حقیقت میں ویلیو نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کے باہر کے جو ٹورز انہوں نے کیے تھے ان کے بارے میں، اور کیا بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے جو اپلیکیشن ہے وہ واپس لے لی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے بعد میں جو آرڈر سنایا اس میں انہوں نے ریجیکشن کا آرڈر سنایا۔ تو اس طرح سے لے کے ابھی ایک اور جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 5 رکنی ٹریبیونل بن گیا
اس میں ہائی کورٹ کے اندر، اس میں سماعت ہوگی۔ ابھی جتنی بھی اپیلیں ہیں جو ٹریبیونلز نے بنائی ہیں اس کے بعد اب ہائی کورٹ میں یعنی 5 رکنی جو یہ بینچ ہے وہ سنے گا۔ اس میں بڑے اچھے جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ریمیڈی رہ جائے گی وہ سپریم کورٹ میں رہ جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا بینچ بنا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو لے رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں آج جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپیلیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سارے کچھ کے میں ہے کیا۔ تو جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، جس طرح سے تمام ادارے مینیج ہو کر اور آج باہم صلاح مشورہ ہو کر لوگوں کے حقوق کو سلب کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کی آزادی جو ہے اس کو سلب کیا ہوا ہے، لوگوں کو جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی ایک فیسلٹی ہے، ان کا بیسک رائٹ ہے، وہ نہیں دیا جا رہا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے ہے اور عورتوں کی جو بے حرمتی کی گئی ہے۔ یہ ماضی میں ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں اور بہت ہی ظالم حکومتیں بھی رہی ہیں، اور بہت ہی اچھی حکومتیں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن نارمل حکومتیں بھی رہی ہیں، اور باہر سے آئے ہوئے بھی مسلط رہے ہیں۔ لیکن اس حد تک میرا نہیں خیال کہ اس ہسٹری میں، بلکہ بر صغیر کی ہسٹری میں اتنا ظلم شاید نہیں کیا گیا ہوگا۔ جہاں اگر آپ دیکھیں تو جی بہت بڑے ظلم بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے، اور جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے، لیکن وہ ایک مردوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان کو پکڑا بھی گیا ہے، کوڑے بھی مارے گئے ہیں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی جگہ پر یا کبھی اس ملک کی ہسٹری میں پریکٹیکلی لوگوں کو ننگا کر کے، عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہوں اور ان کو اس طرح سے بلیک میل کیا گیا ہو، اور اس طرح سے جس طرح اوپنلی دیکھیں بیک دی ڈور پہلے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، لیکن اب جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ دن دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ویڈیو کیمراز کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کی ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے اور عدالت میں آ کر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، اور عدالت نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور جس طرح سے سابقہ جس طرح پہلے بھی ایک ٹرم ایجاد ہو چکی ہے کہ اب جو نظریہ خاموشی وہ چل رہا ہے، جو چشم پوشی کی جا رہی ہے ان تمام حالات سے، یہ آج بھی یہی میرا ماننا ہے کہ آئین، قانون اور عوام کے خلاف ادارے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے ماحول میں نہ ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے کہ کبھی اچھے نتائج نکلے ہوں، اور نہ اب یہ اچھے نتائج نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگ تب ڈر کے مارے، عزتوں کے مارے، اپنی پراپرٹی جائیدادوں کے مارے خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، لیکن اداروں کی جو عزت ہے وہ بحال ان کے دلوں میں نہیں ہو سکتی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اور کیا کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تمام ادارے جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ ضرور بیٹھیں گے، سوچیں گے، اور عوام اور آئین کے ساتھ جو کھڑے ہونے کا ایک ضرورت ہے اس کو وہ محسوس کریں گے، اور ملک میں ایک فری فیئر الیکشن کرائے جائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو دی جائے گی، تبھی جا کے اندرون بیرون ملکی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے جی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔